امریکہ کی شکست کے ساتھ اسرائیل کی شکست جڑی ہوئی ہے۔ جس دن امریکہ کی شکست ہوگی، جس دن امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس دن امریکہ کی کمر توڑ دی جائے گی، جس دن امریکہ میں معاشی بحران اور اس کی معاشی ترقی کا خاتمہ کر دے گا، جس دن کالے اور گورے سڑکوں پر لڑیں گے اور ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور ماریں گے، جس دن امریکہ کا بھرم چلا جائے گا، جس دن اس کا ڈھول کا پول ثابت ہو جائے گا، اسی دن اسرائیل کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بہت سے محققین کا یہ کہنا ہے، بہت سے ایسے علماء کہ جو قرآن پاک میں مختلف الفاظ کے نمبرات سے کچھ پیشین گوئیاں اخذ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 یا 2024 تک اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، یا اسرائیل کے خلاف ایک زبردست معرکہ برپا ہوگا جو اس کی شکست پر منتج ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ بات جو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ سن 2000 کے اختتام اور 2001 سے جو دور شروع ہوگا وہ ایک نیا دور ہوگا، وہ اصل معرکہ آرائی کا دور ہوگا، وہ گویا تیسری عالمی جنگ کا دور ہوگا۔ اور یہودی اتنے بے چین ہیں کہ 2001 سے، اور صلیبی اتنے بے چین ہیں کہ 2001 سے انہوں نے جو ملینیم منایا وہ اتنے زور و شور کے ساتھ منایا تھا کہ عیسائی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ بس عیسیٰ مسیح اترنے والے ہیں، اور یہودی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا ظہور ہونے والا ہے جو ان کا میشیہ ہے۔ دونوں اس کے منتظر ہیں، اور دونوں کے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں جو پیشین گوئیاں ہیں، ان پیشین گوئیوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہزارے سوم جب شروع ہوگا یعنی 2001 سے ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اب عیسائی اور یہودی تو منتظر تھے کہ 2001 سے ہی وہ بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور جو جنگ ہوئی تھی جس کو بش نے کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگ ہے، جو جنگ افغانستان کے خلاف چھیڑی گئی تھی، وہ دراصل اسی لیے چھیڑی گئی تھی کہ اب یہ تیسری وہ عالمی جنگ چھیڑ دی جائے گی جس کے بعد اینٹی کرائسٹ بھی ظہور پذیر ہو جائے گا اور جیسس کرائسٹ بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس پس منظر میں وہ جنگ چھیڑی گئی تھی، اور اسی مقصد کی خاطر نیو یارک کے ٹوئن ٹاور کو توڑا گیا تھا۔ ایک بہت خطرناک سازش تھی، اور عالمی طاقتوں نے یہ سازش کی تھی، اور اس کا الزام کسی پر بھی انہوں نے رکھ دیا دھوس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو جنگ برپا کی تھی، اس جنگ کا مقصد یہ تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2021 تک آتے آتے جن طاقتوں نے وہ جنگ چھیڑی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ نے جو جنگ چھیڑی تھی، اس میں اسے شکست ہو گئی۔ اور جب امریکہ کو شکست ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ دور شروع ہو گیا جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے محققین اور اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ 2023 یا 2024 میں اسرائیل کا زوال شروع ہو جائے گا یا ظاہر و باہر ہو جائے گا۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی پیشین گوئیاں اس مفہوم میں کہ عالمی معرکہ یعنی تھرڈ ورلڈ وار 2000 کے بعد شروع ہوگی، اس کا صحیح اندازہ بہت سے پیشین گوئی کرنے والے بیان کرتے رہے، عیسائی دنیا میں بھی بیان کرتے رہے، یہودی دنیا میں بھی بیان کرتے رہے۔ بعض بڑے بڑے یہودی حاخام جو ان کے یہاں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، گویا ان کے حضرت مولانا ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 2023 یا 2024 میں ہمارا زوال ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہندوؤں کے یہاں ایسے زبردست پیشین گوئی کرنے والے گزرے ہیں جو کئی صدی پہلے گزر گئے،
جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 2025 میں دنیا میں ایک زبردست انقلاب آئے گا اور ست یگ شروع ہو جائے گا، یعنی حق کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے حق کا دور جو استعمال کیا تو وہ اپنے تصور کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ تصور اور جو تصور مسلمانوں کے یہاں ہے وہ قریب قریب ہے، ست یگ شروع ہو جائے گا۔ اور گایتری پریوار کے جو ذمہ دار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2024 سے، کسی کا کہنا ہے 2023 سے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ 2036 سے ست یگ شروع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو بڑی ہندو تنظیمیں ہیں گایتری پریوار کے میں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں ہندو اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے یہاں بھی ست یگ شروع ہونے والا ہے۔ اور ست یگ شروع ہونے والا کا مطلب یعنی حق کا دور، سچائی کا دور اب جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ تو یہودی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، عیسائی بھی سمجھ رہے ہیں کہ جیسس کرائسٹ اترنے والے ہیں اور پوری دنیا میں اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، جس سے جیسس دی کرائسٹ کی لڑائی ہوگی۔ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ سارے واقعات اب بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت قریب ہیں۔ کوئی 2023 بول رہا ہے، کوئی 2024 بول رہا ہے۔ بہرحال ہم ان پر اپنے یقین کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ بات عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ہندو بھی کہہ رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ست یگ شروع ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جیسس دی کرائسٹ اتر جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ مسیح ہمارے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی جن کو عیسائی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور ہم لوگ جن کو دجال کہتے ہیں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں جو کتابیں وہ زمانے کا تعین تو نہیں کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں اور آخرت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی ایسی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونے لگی ہیں کثرت کے ساتھ۔ جو واقعات زلزلوں کے پیش آ رہے ہیں، سونامی کے پیش آ رہے ہیں، اور طوفانوں کے پیش آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے حادثات پیش آ رہے ہیں، اور جنگیں جو برپا ہو رہی ہیں، اور بمباریاں جو ہو رہی ہیں، اور انسانوں کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، یہ جو واقعات ہیں یہ قرب قیامت کے واقعات ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاں وہ حضرات ہیں کہ جو اعداد سے نتائج اخذ کرنے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 یا 2024 میں اسرائیل کا زوال شروع ہو جائے گا اور ایک عالمی معرکہ برپا ہوگا جو بڑا بھیانک ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کا ظاہر ہے کہ سورہ کی تمہید میں ذکر آ گیا، کیونکہ سورہ کا نام الاحزاب ہے، اور الاحزاب کا مطلب الائڈ فورسز، الاحزاب کا مطلب عالمی نظام جس کی سرپرستی ابلیس کر رہا ہے اور جس کی تیاریاں دجال کے حلقے کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ تو جو صورتحال اس وقت کا عالمی نظام پیش کر رہا تھا، اور جزیرۃ العرب میں جو جتھے اور جو پارٹیاں اور جو قبیلے اور جو گروہ تھے ان کی طرف سے جس طرح اسلام کو دبوچ لینے کی ایک کوشش کی گئی تھی اور ان کو شکست ہوئی تھی، ایسی صورتحال اب اس وقت 2021ویں سال میں، اور ادھر سے اگر آپ دیکھیے تو 1443 سال گویا ہجرت کے ہوئے ہیں، اور پھر 13 سال اور شمار کر لیجئے، یعنی نبوت سے اگر آپ شمار کر لیں گے تو 43 پر 10 بڑھائیے تو 53 ہو جائیں گے، اور 3 اور بڑھائیے تو 56 ہو جائیں گے۔ اس طرح 1454-56 سال کا یہ عرصہ ہے جو گزر گیا، لیکن آج پھر دوبارہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سورۃ الاحزاب ابھی اتر رہی ہے، اور سورۃ الاحزاب کے ذریعے اس نظام کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ذہن اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک عالمی چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اس پر غلبے کی کوشش کرنی